الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو زندگی دینے کے لیے بھیجتا ہے، ان کی یعنی مومنوں کے بارے میں فرمایا ان کی موت کو زندگی عطا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ زندگی روحانی زندگی ہے، تاکہ نہ کہ ظاہری موت سے زندگی۔ یہاں ایک صداقت کا بھی اظہار ہے کہ مومن کو ہمیشہ نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی اصلاح کے سامان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری زندگی کے سامان کیے اور ایک کامل اور مکمل شریعت قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی، اور اس پر عمل کرنے کا کامل نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں نے محسوس کیا اور محسوس کرتے تھے۔ جو جتنا زیادہ آپ کے قریب تھا اتنا ہی زیادہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کا حسن نکل کر واضح ہوتا تھا، اور آپ کی بیویاں آپ کے حسن عمل کی سب سے زیادہ گواہ ہو سکتی تھیں اور تھیں۔ تبھی تو جب سوال کرنے والے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا، جو کچھ اس میں ہے یعنی قرآن کریم میں ہے اس کا عملی نمونہ آپ تھے۔ بس انبیاء کا وجود دنیا میں نمونہ ہوتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے وجود یا ان کے نمونے سے کسی کو ٹھوکر لگے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کہتا ہے وہی اس کا رسول کہتے اور کرتے ہیں۔ بس اگر روحانی زندگی چاہتے ہو
تو آنکھیں بند کر کے رسول کے پیچھے چل پڑو، اس کی اتباع کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اور خدا کی محبت ہی وہ مقام ہے جس سے روحانی حیات ملتی ہے، روحانی زندگی ملتی ہے۔ بس حقیقی روحانی زندگی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور جب تک ایک مسلمان کہلانے والا حقیقی رنگ میں اس بات کو نہیں مانتا جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں اعلان کروائی کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بس میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اس وقت تک ایک مسلمان کہلانے والا حقیقی متبع اور مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور آپ کی اتباع کے لیے آپ کے نمونے کی لکھی ہوئی تفصیل، جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جو کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں ناانصافی پر مجبور نہ کرے۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جو کہتا ہے کہ بلا وجہ کسی کا خون نہ بہاؤ۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جو کہتا ہے مخلوق کے حقوق ادا کرو۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جو کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، جو بلا تخصیص مذہب و ملت ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ رحمانیت اس بات کا ہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ بلا تخصیص ہو۔ غرض کے جیسے قرآن کریم کو پڑھتے جائیں، اس میں ہر قسم کی رہنمائی اور ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ بس قرآن کریم تو ہر اس شخص کے اعتراض کو رد کرتا ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے غلط عمل دیکھ کر غیر مسلم یا معترضین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، تم کہتے ہو کہ رسول زندگی دینے والا ہے، لیکن کیا یہ زندگی ہے جو دینے کے لیے تمہارا رسول اور تمہارا دین آیا ہے؟ انبیاء تو زندگیاں دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے تو عمل بھی مردہ ہیں، اور عملاً بھی انسانی زندگیوں کے لیے، انسانی زندگی کے خاتمے میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ معصوموں، بیواؤں کے قتل ہو رہے ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے، کئی دفعہ مجھے سوال کرتے ہیں لوگ، عام احمدیوں سے بھی پوچھتے ہیں، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ تمہارے اس اعتراض کا جواب تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسلام کے ابتدا میں ہی 1400 سال پہلے ہی دے چکے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی ان آیات میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔
وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بس یہ وہی جہالت اور گمراہی ہے جو اگر اس وقت جو مسلمانوں کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس کے دور کرنے کے لیے اور اصل زندگی بخش پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اور اب یہ زندگی بخش پیغام جو ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر جماعت احمدیہ مسلمہ یہ پیغام پہنچا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پہنچائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا ان حالات کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں جو آج کل حرکتیں کر رہے ہیں، کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں جو علماء بنے پھرتے ہیں۔ فتنوں کی اور فسادوں کی یہ لوگ آماجگاہ بن جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کا نزول ہوگا جو زندگی بخشے گا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زندگی بخشنے آیا ہوں، اور آپ کے ماننے والوں نے یہ زندگی پائی۔ بس یہ اعتراض کہ کیا یہ رسول ہے زندگی دینے والا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ حالات ہوں گے۔ یہ پیغام تو زندگی بخش ہے اور رہے گا، یہ رسول تو زندگی بخش ہے اور ہمیشہ تا قیامت رہے گا، لیکن اس پر عمل کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کامل اتباع اور پیروی میں مسیح موعود کو بھیجے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو ہمیشہ مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں، مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے، اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے، اور درمیانی زمانے کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تعاون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، جو اس زمانے میں اس طرح دیکھے گئے
جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ نمازوں میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بس آپ کا یہ دعویٰ کہ میں دنیا کی زندگی دینے آیا ہوں بڑی شان سے پورا ہوا اور ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بھی دنیا کو زندگی بخش رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا آپ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن کریم کے معارف و حقائق بتانا آپ کا ہی کام ہے۔ لوگوں کی روحانی زندگی لوگوں کو روحانی زندگی اب آپ کے ذریعے سے ہی مل رہی ہے اور مل سکتی ہے۔ 1400 سال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور محبت میں فنا ہو کر کامل عملی نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔ بس یہ عملی اور اخلاقی زندگی بخشنے کا فیضان آج بھی جاری ہے، لیکن اسلام پر اعتراض کرنے والے اس طرف نظر نہیں کرتے، جبکہ اگر مسلمانوں کے غلط عمل دیکھتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اعتراضوں کی بھرمار شروع ہو جاتی۔ گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا کہ ایک پڑھے لکھے عیسائی سے اسلام کی خوبصورت تعلیم پر بات ہو رہی تھی اور خلافت کے جاری نظام اور جماعت دنیا میں کیا خدمات انجام دے رہی ہے اس بارے میں بتایا احمدی نے۔ تو کہنے لگا کہ میڈیا کو کیوں نہیں بتاتے، دنیا کو کیوں نہیں پتہ لگتا، اخباروں میں کیوں نہیں آتا یہ؟ اس دوست نے کہا کہ ہم تو بتاتے ہیں، ہمارے تبلیغ بھی ہے، لیفلیٹس کی تقسیم بھی ہے، اب تو لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی تقسیم، بسوں میں اشتہار ہیں اور ذریعے ہیں اشتہار کے، مختلف پروگرام ہیں، خبریں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میڈیا اس کو اتنی کوریج نہیں دیتا جتنی منفی خبروں کو وہ دیتا ہے۔ تو عیسائی دوست خود ہی کہنے لگے کہ میڈیا کو بھی لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کمرشلائز ہو چکی ہے ہر چیز ہی، چٹپٹی خبروں کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ان کو سنیں اور دیکھیں، اور جس طرف رجحان زیادہ ہو مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ آج کل رجحان ہے، اس لیے خلاف خبریں لگانے میں یہ تیزی دکھاتے ہیں۔ خود ہی کہنے لگا کہ میڈیا والے انصاف سے کام نہیں لیتے اور حقائق سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا کام ہے، لیکن بعض اب ایسے بھی ہیں جو کچھ نہ کچھ حق میں کہنے یا بولنے لگ گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے ذکر کیا تھا کہ بی بی سی کے نمائندے نے انٹرویو لیا تھا مجھ سے، کافی لمبا تھا، اس کے کچھ حصے کو انہوں نے اپنی ایک ڈاکومنٹری میں بھی سنایا ہے، جو کل ایک دفعہ دکھایا جا چکا ہے بی بی سی ایشیا پہ، اور بی بی سی ورلڈ ریڈیو سروس جو ہے
اس میں شاید ہفتے سے دکھائیں گے یا ہفتے سے شروع کریں گے، ہفتے والے دن صرف دکھانا ہے. بہرحال اس دن انہوں نے کہا ہم سنائیں گے، یہ دکھائیں گے نہیں سنائیں گے کیونکہ ریڈیو سروس ہے. اس میں میری یہ بات بھی انہوں نے شامل کی ہے کہ جو جماعت جو خوبصورت تعلیم دیتی ہے وہ اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، اور اسی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال جماعت میں شامل ہوتے ہیں. پوری بات تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن بہرحال کافی حد تک کچھ الفاظ بیچ بیچ میں سنائے ہیں کہ جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو پتہ لگتی ہے اور اسلام کے اس زندگی بخش پیغام کو وہ سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بس اسلام کی تعلیم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایک کامل اور مکمل نمونہ اور تعلیم ہے. اگر خرابی ہے تو ان علماء اور لوگوں میں جو ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں اور جو غلط طریقے پر ان علماء کے پیچھے چلتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہو کہ انبیاء زندگی بخشتے ہیں جس کا سب نبیوں نے دعویٰ کیا، تو خدا تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتماد اٹھ جائے. وہ مردہ مذاہب جو صرف دعویٰ کرتے ہیں اور اب زندگی بخشنے والی بات ان میں کوئی نہیں رہی، ان مذاہب کو اس لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں. ان مذاہب کے ساتھ رسمی تعلق تو ہے لیکن ایمان کی حالت نہیں. مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں بھی اپنا رسول بھیج کر اپنی تعلیم کو تازہ کر کے ہمارے سامنے پیش فرمایا تاکہ ہم روحانی زندگی کو حاصل کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کے مامور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لے کر آتے ہیں کہ جو قوم ان کے ساتھ شامل ہوگی، حقیقی پیروی کرے گی، وہ اسے کامیابی تک پہنچائیں گے، انہیں روحانی زندگی عطا ہوگی اور باقی لوگ ناکام اور ذلیل ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ آپ غالب آئیں گے، آپ کے ماننے والے ترقی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. خلافت کا نظام آپ کے بعد آپ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے چلتا چلا جائے گا. کوئی اور نظام اگر اس کے مقابل پر اٹھے گا تو ناکام و نامراد ہوگا. خلافت وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، چھین کر نہیں لیا جاتا، ظلم کر کے نہیں حاصل کیا جاتا، معصوموں کو زندہ ترگور کر کے نہیں حاصل کیا جاتا، ظالمانہ طریقے پر قتل کر کے اس نظام پر قبضہ نہیں کیا جاتا. یہ تو زندگیاں دینے کا ذریعہ ہے نہ کہ زندگیاں لینے کا، جو خدا تعالیٰ کی تائید اور مدد کے بغیر ممکن نہیں. بس کوئی اور نظام بھی جو چھین کے لیا جائے وہ خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا ہے. ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مامور کو ماننے والے، زندگی حاصل کرنے والے اور زندگیاں دینے والوں کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور مامور کے ساتھ شامل ہونے والے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. ان کی قربانیوں
ان کو قربانیوں کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ اپنی اس ظاہری زندگی کو روحانی زندگی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی ایسے تھے جنہوں نے اپنے خاندان، رشتہ دار، مال، کاروبار، حتیٰ کہ جان تک کی قربانی دی۔ ماننے والوں کو جذبات کی، رشتہ داروں کی، مالوں کی تو اکثر قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جان کی قربانیاں بھی دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، لیکن اپنی روحانی زندگی پر موت نہیں آنے دی۔ اور آج بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ جذبات کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، رشتوں کی قربانی ہے، یہ سب قربانیاں خوشی سے دے رہے ہیں، اور جان کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں بعض جگہوں پہ۔ بعض ایسے ہیں جو احمدیت کو قبول کرتے ہیں، اسلام کے حقیقی زندگی بخش پیغام کو قبول کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے لیے مشکلات اور مصائب کا دور شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ روحانی زندگی کو ظاہری زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف تکالیف میں سے گزرتے ہیں یہ لوگ، لیکن پرواہ نہیں کرتے، بوجھ کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسی مشکلات سے گزرنے والے چند ایک کی مثالیں، بے شمار مثالیں اب تو جماعت کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو جان کی قربانی نہیں لیکن احمدیت قبول کی تو جذبات کی قربانی، معاشرے کے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ معاشرے میں احمدیت قبول کرنے کے ساتھ ہی ان پر دباؤ پڑنے شروع ہو گئے۔ ایک صاحب حسام الدین صاحب تھے، عرب ہیں، انہوں نے ہمارے اکرمہ صاحب کے لیے ایک دفعہ ایک پیغام چھوڑا کہ کچھ عرصہ قبل میں نے بیعت کی تھی اور اب بڑی مشکل حالات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو تسلی دلائی، حالات پوچھے کیا وجہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیوی تبلیغی جماعت سے منسلک تھے اور تبلیغی دوروں پر جایا کرتے تھے۔ پھر جب MTA کے پروگرام دیکھے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام پر میں ایمان لے آیا، مجھے سچا لگا، زندگی بخش لگا۔ میری بیوی نے بڑی شدید مخالفت کی اور میرے گھر والوں کو میرے خلاف بھڑکایا، تو کہتے ہیں مولویوں کو بھی میرے خلاف کیا۔ مولویوں کے کہنے پر میری بیوی الازہر سے میری تکفیر کا فتویٰ بھی لے آئی اور ہماری علیحدگی ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، جو مولویوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گھر والوں نے مجھ پر بہت پریشر ڈالا کہ جماعت کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس بیوی سے میرے 4 بچے بھی ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان پر قائم ہوں۔ بیعت کے بعد مجھے اجنبیت کی حقیقت معلوم ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ آیا کہ اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا اور آخر کار پھر اجنبی ہو جائے گا، بس اجنبیوں کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود مجھے پناہ دی ہے، میرا کفیل ہوا ہے، اللہ کہہ رہے کہ میں کبھی نہ پھسلوں، میں پھسلنے والا نہیں اور ثابت قدم رہوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح تنزانیہ، مختلف علاقے ہیں، اب یہ ایسٹ افریقہ ہے، جہاں میں شیانگا ریجن کے بعض علاقوں میں ہمارے امیر صاحب لکھتے ہیں وہاں کے ایک تبلیغی پروگرام کا موقع ملا، کئی جگہ سے نئی بیعتیں آئیں۔ اس میں ایک گاؤں سونگا ملے ہے، وہاں غیر احمدیوں کی مسجد بھی ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں سے تقریباً 90% مسلمانوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد
تنزانیہ میں غیر احمدیوں کی مسلمانوں کی تنظیم ہے بکواٹا، جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اس نے شدید مخالفت شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے احمدیوں کو ڈرایا دھمکایا، کوششیں کیں، اور کیونکہ انہوں نے یہاں فوری طور پر معلم بھی بھیج دیا تھا تاکہ تربیت شروع ہو جائے، اس نے تربیت شروع کر دی تھی، اس لیے ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی رہی، اسلام کی حقیقی تعلیم کا علم ان کو ہو گیا۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ڈرانے دھمکانے کی۔ آخر انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے متبادل جگہ ایک بنا لی نماز پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ پھر نیا رخ اختیار کیا، جو ضلعی انتظامیہ تھی اور پولیس تھی، جو کہ پولیس کا افسر جو خود بھی سنی مسلمان تھا، اس نے بھی ان بکواٹا ضلعی تنظیم کے ساتھ مل کے گاؤں کے نو احمدیوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ معلم صاحب سمیت 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، پھر چھوڑ بھی دیا کچھ وقت کے بعد، اور پھر دوبارہ چند دنوں کے بعد معلم کو بھی ہمارے اور 3-4 احمدیوں کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہی تھا کہ مقدمہ کریں گے۔ مختلف قسم کے الزامات احمدیوں پر لگاتے رہے کہ ہماری مسجد کو آگ لگانے آئے ہیں احمدی، اس لیے اپنی لیگ مسجد بنا رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، امن و سکون ہمارا برباد کر دیا ہے۔ جو باتیں خود کرتے ہیں وہ سب الزامات احمدیوں پر لگاتے چلے گئے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور یہ سب لوگ اپنے ایمان پر قائم، اور کسی قسم کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، بڑی مشکلات میں سے گزرے ہیں۔ اب ایک اور تیسری مثال دیتا ہوں۔ یہ پہلے ایسٹ افریقہ تھا، یہ ویسٹ افریقہ ہے، بورکینا فاسو فرینچ علاقہ ہے۔ یہاں بھی گنزارگو جگہ ہے، وہاں اس سال جو پچھلے سال کی بات ہے 500 بیعتیں ہوئیں، جس میں گاؤں کا چیف اور امام بھی بیعت میں شامل ہو گئے۔ آخر ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے دوسرے گاؤں کے علاقے کے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، سلام کرنا، میل جول، لین دین سب ختم کر دیا۔ ایک چھوٹی سی وہاں جگہ تھی اس علاقے میں، مسجد قصبے میں یا گاؤں میں، جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، اور مخالفت بڑھتی چلی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ دور دراز علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں جو بظاہر ان پڑھ کہلاتے ہیں، انہوں نے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور اپنے ایمان کو سلامت رکھا اور قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب حالات بہتر کر دیے ہیں۔ تو ان مخالفتوں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ پرانے لوگوں کی مثالیں میں نے دی ہیں، بے شمار مثالیں ایسی ہیں۔ یہ تازہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تیزی سے اپنے فضل سے دنوں میں ایمان بھرتا ہے، اور دنوں میں ایمان بھر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ لوگ ہیں جو احمدیت اور حقیقی اسلام کے پیغام کو سمجھ کر اپنی روحانی زندگی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور ہو ہی نہیں سکتا، مامور کی نہ اپنی ہمت سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اپنے ماموروں کے شامل حال ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں۔ نہ ہی ہمارے مبلغین یہ بات کا نظام جو ہے وہی کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی تائیدات شامل حال نہ ہو، اور یہ تائیدات ہی ہیں جو قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں اور استقامت عطا کرتی ہیں۔ کئی پاکستانی بھی ہیں جو احمدیت قبول کرتے ہیں، بعض دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں۔ تو جب بھی میں نے ان سے کہا کہ بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، سختیاں جھیلنی پڑیں گی، پاکستان نہیں جا سکتے، یا جاؤ گے تو مشکلات ہوں گی، بعض جاتے بھی ہیں،
تو انہوں نے کہا ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت قدم رہیں گے۔ یہ تو دنیا کا بھی طریق ہے اور اسی اصل پر دنیا چلتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور بڑے مقاصد کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بس دائمی روحانی زندگی کے لیے قربانیاں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والوں کو بغیر قربانی کے ہی اس قدر نواز دیتا ہے کہ انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ اگر انسان جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اپنی استعداد کے مطابق معمولی نمونہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا معمولی نمونہ دکھا کر دوسروں کو نواز سکتا ہے، دوسرے انسانوں کو، تو خدا تعالیٰ جو بڑا دیالو ہے، جو نیتوں کے بھی بے شمار پھل لگاتا ہے، اس کے نوازنے کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ انسان کی قربانی اور اس پر انعام کی ایک دنیاوی مثال ہم پیش کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، کہاوت ہے کہ اپنے وزیر کے ساتھ ایک کسان کے پاس سے گزرا جو درخت لگا رہا تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ ایسے حصے میں تھا جہاں ان درختوں کے پھلوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تمہیں اس درخت لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ پہلوں نے جو درخت لگائے تھے، جو قربانیاں کی تھیں، ان کو ہم کھا رہے ہیں، اور جو ہم لگائیں گے ان کو آئندہ نسلیں کھائیں گی۔ بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی اچھی بات لگتی تو خوش ہو کر وہ زے کہتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا وزیر کے لیے اشارہ کہ اس کو انعام دے دو۔ کسان کی یہ بات سن کر بادشاہ خوش ہوا اور اس نے زے کہا تو وزیر نے اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی۔ یہ تھیلی لے کر کسان نے کہا کہ اس درخت نے تو لگاتے لگاتے ہی پھل دے دیے، اب بات کر رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، اس کا بھی فائدہ شروع ہو گیا۔ یہ بات پھر سن کر بادشاہ کو یہ اچھی لگی، اس نے پھر زے کہہ دیا، وزیر نے پھر ایک تھیلی دے دی۔ اس پر اس نے کہا کہ درخت تو کئی سالوں میں تیار ہوتا ہے اور پھر ایک دفعہ پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو لگاتے لگاتے 2 پھل دے دیے۔ اس پر بادشاہ نے پھر زے کہا اور کہا کہ اب چلو یہاں سے، نہیں بوڑھا ہمیں لوٹ لے گا۔ تو یہ تو دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے، جہاں انعاموں سے نوازتے ہیں وہاں خزانے خالی ہونے کا بھی ان کو ڈر رہتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا تو وہ انعام دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور روحانی زندگی دینے کے بعد پھر دائمی زندگی دیتا ہے، اور اس میں بھی اس اخروی زندگی میں بھی انعام دیتا چلا جاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے حصول کے لیے، جیسا کہ یہ بوڑھا کسان قربانی کر رہا تھا، قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، ایسی قربانیاں جن کا فوری فائدہ نظر نہیں آتا، مگر اس کے پیچھے بہت عظیم الشان فوائد ہوتے ہیں۔ انبیاء کے متبعین بھی اسی اصول کے تحت قربانیاں کرتے ہیں، اور وہ اور ان کی جماعت دنیا میں پھر کامیاب ہوتے جاتے ہیں، اور باقیوں کو خدا تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے، تقریباً 3 صدیوں تک ان پر سخت مظالم ڈھائے گئے، مگر وہ صبر سے مظالم برداشت کرتے رہے اور قربانی کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ 3ری صدی میں جب روما کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کی
تو پھر ان کو آزادی حاصل ہوئی۔ انہوں نے ان مشکلات کے دور میں غاروں میں چھپ کر بھی گزارا کیا۔ بس جس طرح عیسائیوں نے پہاڑوں کے غاروں میں چھپ کر اپنے ایمانوں کو سلامت رکھا، اپنی روحانی زندگی کو بچانے کے لیے چٹانوں کے پیچھے چلے گئے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ ایک دن کو آزادی ملنی ہے۔ اسی طرح آج مسیح محمدی کے غلاموں کو ان سے زیادہ یقین ہے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہونا ہے۔ بس ہم نے بھی جہاں مشکلات کے دور ہیں، اس دور میں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو زندگی کا پانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں پلایا، اس سے فیض پاتے چلے جانا ہے۔ عیسائیوں نے تو چٹانوں کے پیچھے چھپ کر اپنے ایمانوں کی حفاظت کی اور قربانیاں دیں۔ ہم نے اپنے ایمانوں کو پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط کرنا ہے اور یہ ثابت کر کے دکھانا ہے تاکہ وہ انعام اور وہ فیض ہمیشہ جاری رہے۔ کچے ایمان تو پہلے بھی تھے اور بہت سو میں ہیں۔ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ معمور کا کام نئی زندگی پیدا کرنا ہوتا ہے اور ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر حالت میں ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کرنی ہے۔ اور اس حالت کا اظہار اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہوں کہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا مقدر ہے۔ اور بحیثیت فرد جماعت اس بات کو ہر ایک سمجھے کہ اس غلبے میں نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ دنیا کی نجات میرے ذریعے سے ہونی ہے اور اس کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود میں نے اپنی زندگی کے بھی سامان کرنے ہیں اور دنیا کی زندگی کے بھی سامان کرنے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں جو دنیا کو زندگی دے سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی فتوحات اور غلبے کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، یا تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے، اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اگر آپ مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان، کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ بس ضرور تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے، جیسا کہ غیر احمدیوں کا نظریہ ہے کہ ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا اترنا آسمان سے، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔
تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیدار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بزن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے انشاءاللہ۔ ابھی آج ہی میں ڈاک میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ ہمارے لڑکے لیفلیٹ کے لیے تقسیم کرنے گئے، غالباً جرمنی کی بات ہے یا کسی اور ملک کی، ذہن میں نہیں، بہرحال مستحضر انہیں یورپین ملکوں میں سے۔ تو ایک جگہ گئے، لیفلیٹ تقسیم کر رہے تھے، تو کہ عیسیٰ مسیح آ گیا، تو دو آدمی وہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے باہر، وہ کہنے لگے ہم ابھی اسی بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر عیسیٰ نے آنا تھا تو آسمان سے اب تک کیوں نہیں اترا، اور اگر نہیں آنا تو پھر کب آئے گا اور کون آئے گا اگر زمین سے آنا ہے تو۔ اور اسی وقت ڈسکشن کے دوران ہی تم یہ لیفلیٹ لے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، اور تمہارا ایک پروگرام ہے، نمائش بھی ہے، تو ہمیں مل گیا یہ دعوت نامہ، ہم ضرور آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے کھول رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں خود ڈال رہا ہے کہ اس بات کو سوچیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اس پھلنے پھولنے والے درخت کا حصہ بنے رہیں، اور ہمارے ایمان مضبوط چٹان کی طرح قائم رہنے والے ہوں، اور ہم اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ ادا کرتے چلے جانے والے رہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله